میری طرف آپ کو جواب دینا پڑے گا تاکہ میں سمجھوں کہ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو. میری نظر پڑ گئی اس پوسٹر پر، یہاں لکھا تھا اصلاح معاشرہ، تو میں نے مناسب سمجھا 2-4 جملے آپ کو میں عرض کر کے گزر جائیں گے. ذرا پیار سے سبحان اللہ. بڑے پریشان ہیں لوگ، برائیاں بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن علاج کہاں ہے؟ وہ سب سے بڑی بات ہے. تو گناہ کس چیز سے ہوتے ہیں؟ آنکھوں سے. گناہ ہی سے ہوتے ہیں، اور بولیے ہاتھوں سے ہوتے ہیں، اور یہی چیز گناہوں کی وجوہات ہے کہ نہیں؟ اس کے علاوہ تو کسی چیز سے گناہ ہوتا ہی نہیں. گناہ ہونے کی ساری وجوہات یہی ہے. لیکن میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا، آنکھیں یہ گناہ خود نہیں کرتی ہے. ہاتھوں کے اندر نہ عقل ہے، نہ فہم ہے، نہ سوچ ہے، نہ ارادہ ہے. یہ گناہ کیسے کرے گا؟ ہاتھ کے اندر عقل نہیں ہے. بولیے اللہ بچہ، اگر یہ ہاتھ کٹ جائے سائڈ میں رکھیں گے، یہ گناہ کرے گا؟ یہ کسی کو پھر تکلیف پہنچائے گا؟ کسی کی آنکھ نکال کے باہر رکھیں گے تو یہ کسی کو بری آنکھ سے دیکھے گا؟ تو پھر یہ پیر ہم کاٹ کے رکھیں گے سائڈ میں تو یہ پھر برائی کے راستے پہ چلیں گے؟ جواب دیجئے. تو یہ زبان کاٹ کے کسی جگہ رکھ لو گے تو یہ کسی کی برائی کرے گی؟ اگر یہاں تک آپ سمجھ گئے ہیں تو بتا، سر سے لے کے پاؤں تک جتنا بھی سارا جسم کا سسٹم ہے یہ گناہ کرتے ہیں؟ یہ گناہ نہیں کرتے ہیں. گناہوں کی اصل وجہ ہاتھ نہیں ہے، گناہوں کی اصل وجہ آنکھ نہیں ہے، گناہوں کی اصل وجہ ہاتھ نہیں ہے، گناہوں کی اصل وجہ پیر نہیں ہے. پیروں کے ذریعے سے پھر گناہوں کی طرف انسان چلتا ہے، لیکن یہ چلنے کا مشورہ پیر نہیں دیتا ہے. گناہ ہاتھ کے ذریعے سے کرتے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے لیے مشورہ ہاتھ کا نہیں ہوتا ہے، ارادہ ہاتھ کا نہیں ہوتا ہے. آنکھ کے ذریعے سے ہم برا دیکھتے ہیں، لیکن آنکھ برا دیکھنے کا صلاح اور مشورہ اور ارادہ نہیں ہوتا ہے. کان سنتے ہیں برا، لیکن سننے کا مشورہ کان نہیں دیتے ہیں. ان سارا کا کنیکشن جو ہے وہ دل سے ہوتا ہے. تکبیر، رسالت، مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب، رسالت. قبلہ کاری صاحب، میں آپ کی توجہ چاہوں، اللہ کرے ان کے دماغ میں بات اتر جائے اور ہمیں بھی ہدایت نصیب ہو جائے. کہتے ہیں نا، پیروں کو گناہوں سے بچاؤ، ہاتھوں کو گناہوں سے بچاؤ، کانوں کو بچاؤ. ان چیزوں کو نہیں بچانا ہے. جہاں کنیکشن جڑا ہوا، سبحان اللہ. اگر یہاں تک بات سمجھ آ گئی تو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا پڑے گا آپ کو. کچھ سمجھ میں آ رہا؟ اب یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ دل بادشاہ ہے. دل بادشاہ، دل جہاں کے لیے حکم کرتا ہے، مشورہ دیتا ہے، سوچتا ہے. ہمارے ہاتھ، پیر، پاؤں، زبان، کان ادھر ہی چلے جاتے ہیں. نظر میں خواہش نہیں ہے، خواہش دل میں ہوتی ہے. اب اس نظر کا کنیکشن دل سے جڑا ہو تو یہ دل چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں، پھر آنکھ کے ذریعے سے دیکھتا. اب جس کے پاس آنکھ ہی نہیں ہے وہ کیا دیکھے گا؟ اس کو دیکھنے کا شوق بھی نہیں ہوتا. سمجھ میں آگے؟ تو دیکھتا کس کے ذریعے سے؟ آنکھ کے. مگر مشورہ، ارادہ، بلکہ مجھے کہنے دو، حکم دل کرتا ہے، پیر ادھر ہی چلا جاتا ہے. حکم دل و دماغ دیتا ہے، ہاتھ اسی طرف چلے جاتے ہیں. حکم دل و دماغ دیتا ہے، زبان وہی بولتی ہے. تو پتہ چلا سر سے لے کے پاؤں تک پورا جسم دل کے اندر ہے. جب دل کے اندر ہے تو دل
اگر سمجھ رہے ہیں تو جواب دیجئے. دل. اب یہ ہمارے جسم کے پارٹس جتنے بھی ہیں یہ اپنے ارادے سے کچھ نہیں کرتے ہیں, تو ان پر حکومت کس کی چلتی ہے؟ اب یہاں سے اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا. اب پتہ چلا جس طرف آپ کو دل چاہے گا آنکھیں ادھر ہی جائیں گی, جس طرف دل چاہے گا پیر ادھر ہی چلیں گے, جس طرف دل چاہے گا جو زبان جو دل چاہے گا زبان وہی بولے گی, جو دل چاہے گا نظر وہی دیکھنا پسند کرے گی, جو دل چاہے گا ہاتھ وہی کچھ کرنا پسند کریں گے. تو یہاں تک بات ختم ہو گئی کہ ان سارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں, پارٹس آف باڈی جتنے بھی ہیں, اندر والے ہیں باہر والے ہیں, ان کا اپنا کوئی رول نہیں ہوتا ہے. دل جس طرف لے جاتا ہے اسی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب سارا دار و مدار جو ہے وہ دل پر آ گیا ہے. اب سارا دار و مدار کس پر آ گیا؟ اب ان ہاتھوں کو کاٹ کر کے کسی اچھی مجلس میں رکھیں گے نا, 1000 برس رکھو یہ ہاتھ ہی رہیں گے. کاٹ کے کسی جگہ پیر رکھو کسی اچھی مجلس میں تو پیروں کو کیا ملے گا؟ کوئی سمجھ بھی رہے کہ نہیں؟ ان آنکھوں کو نکال کے رکھو نا کسی جگہ اچھی مجلس میں, نیک مجلس میں, بزرگوں کی صحبت میں ڈالو, 1000 برس بھی رہیں گے تو آنکھیں نہیں بدلنا ہے, دل بدلنا ہے. ہاتھ کی اصلاح نہیں کرنی ہے, دل کی اصلاح کرنی ہے. پیروں کو نہیں سدھارنا ہے, دل کو سدھارنا ہے. مجھے کہنے دو, کام کو نہیں سدھارنا ہے, دل کو سدھارنا ہے. بس اب دل کی 2 حالتیں ہیں. اونچا ذرا پیار سے سبحان اللہ. دل کی 2 حالتیں ہیں, بولیے. دل کی اچھی حالت, بری حالت. دل اچھا ہو سارا جسم اچھا ہو, دل برا ہو سارا جسم ہی برباد ہو جائے گا. اب یہ جو ساری تقریر یہاں تک میں نے کر لی, قبلہ قاری صاحب کی اجازت سے ایک حدیث پورے عنوان کو ایک چھوٹے سے حدیث میں میرے نبی نے بنایا. کیا بات ہے, حضور کی حدیث میں سنا رہا ہوں, آپ خاموش ہیں, ذرا پیار سے سبحان اللہ بولیے اور اونچا دل کو بیدار کر لیجیے, بولیے سبحان اللہ. سنیے وہ حدیث میرے نبی کی فرمان ہے, آقا دو جہاں کا فرمان ہے. فرمایا لوگوں, جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, جسم کے اندر ایک گوشت کا جو میری ابھی تک کی ساری تقریر وہ اسی حدیث میں ہے پورا. فرمایا جسم کے اندر ایک گوشت کا اذا صلح, فرمایا جب یہ گوشت کا ٹکڑا صالح بن جائے, صلح الجسد کلہ, فرمایا پورا جسم صالح بن جائے گا. کیا بات ہے. فرمایا جب یہ گوشت کا ٹکڑا صالح ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا, پاکیزہ بن جائے گا, صلح الجسد کلہ, پورا جسم صالح ہو جائے گا. فَإِذَا فَسَدَ, فرمایا جب اس دل میں فساد آ گیا, لوگوں جب اس دل میں فساد آ گیا, میرے آقا نے فرمایا فسادت الجسد کلہ, پورا جسم فساد کا شکار ہو جائے گا. یا رسول اللہ, یا علی. اب حدیث کا اگر عربی آپ کو یاد نہیں رہے گا, کم از کم اردو تو یاد رہے گا. کیا فرمایا میرے نبی نے, جسم کے اندر اگر یہ صالح ہوا, صلحت الجسد کلہ, تو پورا جسم صالح بن جائے گا. ہاتھ صالح بن جائیں گے, پیر صالح بن جائیں گے, آنکھیں صالح بن جائیں گے, یہ سننا صالح بن جائے گا, اور مجھے کہنے دو یہ زبان خود بخود بدل جائے گی.
یہ میرے نبی کا فرمان ہے وَإِذَا فَسَدَ، جب دل میں فساد آ گیا، اب فساد کیا گیا؟ بری خواہشات نے دل کو پکڑ لیا، برے ارادوں نے دل کو پکڑ لیا، برے خیالات نے دل و دماغ کو پکڑ لیا ہے۔ دل برا ارادہ کرے گا، نظر دیکھے گی، پیر چلنا شروع ہو جائیں گے، ہاتھ پکڑنا شروع کر لیں گے۔ جملہ یاد نہیں رہا؟ برا ارادہ دل کرے گا، ارادہ دل کرے گا، آنکھیں دیکھیں گی، پیر اس طرف چلنا شروع کریں گے، ہاتھ پھر اس کام کو انجام دینے کا کام کرے گا۔ لیکن ہاتھ سے شروعات نہیں، شروعات۔ اب بتائیے، یہاں تک گفتگو جس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئی، اللہ کرے اب جواب دیجئے، ہاتھوں کو ٹھیک کرنا یا دل کو ٹھیک کرنا؟ دل کو ٹھیک۔ آئے ہائے ہائے، ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ تو اب آپ مجلس میں بیٹھے ہو، اگر دل ادھر نہیں تو ہماری تقریر کس کام کی ہے؟ اونچا پیار سے۔ اب آپ گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہو، جسمانی طور پر یہاں بیٹھے ہو، لیکن اگر آپ کا دل ادھر نہیں ہے، یہ کہیں گھوم رہا ہے، کہیں مارکیٹ گیا ہے، کہیں کام پہ تیرا دل ہے، تو ہماری تقریر کس کام کی آئے گی؟ کیونکہ ہاتھ خود سنتے نہیں ہیں، کان سنتے نہیں ہیں، خود زبان آنکھیں نہیں سنتے ہیں۔ یہ جو غذا ہے یہ ہاتھوں کی غذا نہیں ہے، یہ پیروں کی غذا نہیں ہے، یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ زبان کی غذا نہیں ہے، یہ سارا دل کا غذا ہے۔ یہ جسم کی پرورش نہیں ہے، یہ دل کی پرورش ہو رہی ہے۔ اب بتائیے، مجلس میں دل کو لینا ہے یا جسم کو لینا ہے؟ اب بزرگوں کی ایک اہم بات سنیے، اسی لیے بزرگوں نے کہا جسم ایک سواری ہے، دل اور روح سوار ہے۔ کسی نے گاڑی بھیجی ہے یہاں، خود نہیں آئی، اس کا آنا بیکار ہے۔ کسی نے گاڑی بھیجی ہے، کہا جناب مجھے خود فرصت نہیں، میری گاڑی کام آئے گی نا، لے لو۔ تو میں نے کہا بھیا گاڑی کو کیا کرنا ہے، مجلس تو تیری اصلاح کے لیے رکھی تھی، تو گاڑی بھیج رہا ہے، ہمیں گاڑی کو تھوڑی نہ دیکھنا ہے، ہمیں تیری اصلاح کرنی ہے۔ تو جناب میں کام میں پھنسا ہوں، خود نہیں آؤں گا۔ اب بتاؤ اس کا گاڑی بھیجنا کس کام کا ہے؟ اب اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جسم کو بزرگوں نے، صوفیاء نے، اولیاء نے جسم کو سواری کہا ہے۔ کیا کہا؟ سواری۔ اب آج کا جو جلسہ ہے یہ سواری کی اصلاح کے لیے ہے یا سوار کے لیے ہے؟ تو اس اسٹیج سے جو بیان ہوتا ہے نا، وہ جسموں کے لیے نہیں ہوتا ہے، وہ دل کے لیے ہوتا ہے، وہ دل کی اصلاح کے لیے ہوتا ہے۔ کیونکہ ساری جسم کی جو کائنات ہے، اور یہ جملہ بھی رہ گیا، آپ کہیں گے کائنات کیا ہے؟ کائنات یہ پہاڑ نہیں ہے، کائنات یہ ہوائی جہاز نہیں ہے، کائنات یہ شرق و غرب شمال و جنوب نہیں ہے، ساری کائنات اسی انسان ہی کے اندر موجود ہے، پوری کائنات یہی ہے۔ اب جو سماج بگڑ رہا ہے یہ انسانوں کے ذریعے سے بگڑ رہا ہے نا، بگڑ رہا ہے۔ سماج میں جو برائیاں آ رہی ہیں یہ کس کے ذریعے سے آ رہی ہے؟ انسانوں کے ذریعے سے۔ تو انسان کے اندر جو دل ہے اس دل کے ذریعے سے، تو اسی لیے اسلام دل کو سنبھالنے اور سدھارنے پر زیادہ زور دیتا ہے۔ تو اسی کے لیے تصوف کا نام آیا ہے۔ صوفی کا لفظ جو ہے نا، صوفی، صوفی صافی سے بنا، التصوف دل کی صفائی، اسی سے دل کی صفائی۔ تو لوگوں اب میں آپ سے پھر سے یہ جملہ بتانا چاہوں گا، جواب دے دو، اگر آپ کے صرف یہاں جسم موجود ہوں گے، روح یہاں نہیں، خیالات یہاں نہیں، دل یہاں نہیں، تو بتاؤ بیان کس چیز کا ہو جائے گا؟ اسی کو ہم کہتے ہیں یہ سر کے اوپر سے گئے۔ لوگ آئے تھے، کھانا بھی کھایا، سب کچھ ہو گیا ہے،
مزے بھی ہوئے، نعرے بھی لگے، لیکن بدلا کوئی نہیں۔ میں نے کہا شاید اسی لیے نے بدلا، جس چیز کو بدلنا تھا اس کو تو ساتھ لایا ہی نہیں۔ تو اب اس چیز کی اہمیت بھی پہلے سن لے میرے بزرگوں دوستو۔ بخاری کی حدیث ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولكن اللہ ينظر الى قلوبکم۔ پیار سے سبحان اللہ بولو۔ بخاری کی حدیث ہے، میرے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولا الى اموالکم، ایسے مختلف حدیث میں آیا ہے۔ اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، اے اللہ تو کس کو دیکھتا ہے؟ کہتا ان اللہ ينظر الى قلوبکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا بات ہے، بخاری کی تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا، حضرت عیسیٰ کا قول فرمایا، حضرت عیسیٰ نے فرمایا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں صرف قبر میں 3 سوال ہوں گے؟ تم سمجھتے ہو کہ تمہیں قبر میں صرف کتنے سوال ہوں گے؟ 3 سوال۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں مرنے سے لے کے غسل تک، مردے کو نہلانے تک 40 سوال پوچھے جاتے ہیں۔ مرنے سے لے کے مردے کو نہلانے تک یہ کتنا ٹائم ہوتا ہے؟ گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ، کبھی 1 دن، کبھی 2 دن بھی مشکل سے۔ آج کے دور میں کسی کا بیٹا امریکہ میں بھی ہوگا تو راتوں رات پہنچ ہی جائے گا۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ تو مردہ ہونے سے نہلانے تک کتنا ٹائم آ گیا؟ 1 دن بھی، آدھا دن، کہیں آدھا گھنٹہ۔ لیکن میرے نبی حضرت عیسیٰ نے فرمایا صرف 3 سوال قبر کے یاد نہ رکھو۔ او لوگو تم سمجھتے ہو بس اتنا ہی ہے، سن لو تمہیں قبر تک پہنچنے سے پہلے تک 40 سوال کیے جائیں گے۔ تمہیں یوں ہی دنیا کے مزے لے لیے، سمجھ گئے؟ بس میں نے 30 40 سال 50 سال کے مزے لے لیے، سن اب حساب کے لیے تیار ہو جائے، اب سوالوں کے جواب کے لیے تیار ہو جائے۔ اب 40 سوال مجھے اس وقت نہیں بتانے، ان میں سے صرف 1 سوال مجھے بتانا ہے۔ آپ سننا چاہیں گے تو سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ اللہ تعالیٰ یہ سبحان اللہ کہنا ہمارے دلوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے، بولیے سبحان اللہ۔ سنو، فرمایا 40 سوال میں 1 سوال یہ ہے، اللہ بندے سے پوچھے گا نہلانے تک، اسی درمیان میں بتا بندے تیرے جسم پر دنیا کے لوگوں کی نظر رہتی تھی، تو بڑا سجاتا تھا، سنبھالتا تھا اپنے جسم کو، جس پر لوگوں کی نظر رہتی تھی اس کو بڑا زبردست سنوارتا تھا۔ ہمیں جب کسی جگہ جانا ہوتا ہے، مارکیٹ ہو، کالج ہو، دفتر ہو، میٹنگ ہو، کسی کے پاس جانا ہو، بتائیے پورا سر سے لے کے پاؤں تک سجاتے ہیں کہ نہیں؟ نہاتے ہیں کہ نہیں؟ کپڑے چینج کر کے جاتے ہیں، جوتے کی پالش کر کے جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی نظر اسی پر ہوتی ہے، لوگ دل کو نہیں دیکھتے ہیں۔ جہاں ہم جاتے ہیں وہاں لوگوں کی نظر جب ظاہر پر ہوتی ہے، میں آپ سے سننا چاہتا ہوں، دل سے بولیے، ایمان سے بولیے، کیا اس چیز کو بن سور کے سجا کے جاتے ہیں جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے؟ اس کو سجانے میں ذرا بر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ نہا دھو کے جاتے نہیں جاتے؟ عطر لگا کے پرفیوم لگاتے جاتے؟ نہیں، جواب دے دیجئے۔ یہ بڑی حساس بات ہے، کیوں؟ کیونکہ اس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، اور ہمیں پتہ ہوتا ہے مجھے آفس میں جانا ہو گندے کپڑے نہ ہو، مجھے مجلس میں جانا ہو گندے بال نہ ہو، گندا جوتا نہ ہو۔ یہ صحیح میں بتا رہا ہوں کہ غلط بتا رہا ہوں؟ کیونکہ ہمیں اس چیز کا پتہ ہوتا ہے یہاں لوگ دل کو نہیں دیکھتے، یہاں لوگ ظاہری کو دیکھتے تو ظاہر کو سنبھال کے سجا کے آتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں اللہ جو سوال 40 کرے گا ان میں سے سب سے پہلا سوال مردے کو نہلانے سے پہلے ہی ہوگا، بتا جس چیز کو دنیا والے دیکھتے
دیکھتے تھے اس کو سجاتا تھا، لیکن بتا جس چیز کو میں دیکھتا تھا کیا اس کو سجانے کی کبھی فکر تم نے کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اب جواب دیجیے، دنیا کے لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں، اللہ اگر آپ کی اجازت ہے تو شیخ العالم شیخ نورالدین نورانی کا ایک کلام اسی حوالے سے فرماتے ہیں، سچن وچن، میں اس کا تھوڑا کشمیری بھی کروں گا کیونکہ مجھے پتا یہاں اکثر لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن میں کچھ کروں گا. سچن وچن کلند کالے، انہیں وہ نہیں دیکھتا گورا ہے کہ کالا ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا بندہ گورا ہے یا کالا ہے. سچن وچن کلند کالے، سچن وچن دل کن حالے. سچن وچن کلند کالے، سنا سچن وچن گورے کالوں کو نہیں دیکھتا ہے، یہ گورا ہے کالا ہے سفید ہے خوبصورت ہے بدصورت ہے کچھ نہیں دیکھتا ہے. سچن وچن دل کے حالت، اللہ کی نظر لگاتار بندے کے دل پر لگی رہتی ہے. میں اسی طرف آ جاؤں. حضرت بڑے ہوشیاری سے میری گفتگو سن رہے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بڑی سعادت ہے. علماء ہمیں تائید کر رہے ہیں، شکر کر لیجئے. سبحان اللہ بولے ہو کیا آواز ہے؟ تو جواب دیجئے لوگوں، اب اللہ کی نظر کس پر ہے؟ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا ابو جہل بڑا گورا ہے، یہاں دیکھا جاتا ہے بلال سیاہ فام ضرور ہے، ابو جہل بڑا ہٹا کٹا بہادر تھا، گورا بھی تھا، بڑا چمکدار تھا بظاہر، لیکن یہاں اس کی چمک کی کوئی اہمیت نہیں. یہاں بلال اگرچہ سیاہ فام حبش کا رہنے والا ہے، بظاہر اس کی شکل و صورت زیادہ اتنی اعلیٰ نہیں ہے، لیکن ان کا دل بڑا شاندار تھا. جو دروازے کے قریب رہتا تھا ابو لہب و ابو جہل ان کو بھگا دیا گیا ہے، اور جو حبش میں رہنے والا سیاہ فام تھا لیکن دل کالا نہیں تھا، دل روشن کیا مصطفیٰ کے نور سے، تو مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا گیا. صرف مؤذن نہیں، سنیے میرے نبی نے فرمایا بلال یہ کون سا عمل ہے؟ عرض کرنے لگے حضور کیا بات ہے؟ کہ جب میں جنت میں جاتا ہوں مجھے تیرے چلنے کی آگے آہٹ سنائی دے رہی ہے جنت میں. اور یہاں حدیث کا لفظ سنیے، جب میں جاتا ہوں. مشکات کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا بلال جب میں جنت میں جاتا ہوں. تو اسے پتا چلا حضور ایک ہی مرتبہ نہیں گئے معراج کی رات میں، حضور جب جاتے تھے تب جنت میں چلے جاتے تھے. بلکہ یہاں تک ایک دن نماز پڑھائی، نماز کے دوران ہی ایک قدم آگے بڑھنے لگے، ہاتھ آگے لینے لگے. ہاتھ بخاری کی حدیث ہے، نماز پڑھا رہے ہیں قدم بھی آگے بڑھایا ہاتھ بھی بڑھایا. سلام پھیر لی، صحابہ نے عرض کیا حضور آج تو ہم نے عجیب معاملہ دیکھا. کہا یہ جنت کے انگور کے درخت مجھے نظر آ رہے تھے، میں ان کو پکڑنے لگا تھا. یہ کیا بات ہے؟ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. پورا مجمع سبحان اللہ اونچی آواز سے بول دیجیے گا. اللہ یا رسول اللہ یا علی. حاجی دعا کریں گے تو توجہ ہے. تو اب سب سے پہلا سوال جو مردے سے کیا جائے گا وہ کس کے بارے میں؟ جسم کے بارے میں یا دل کے بارے میں؟ تو رب پوچھے گا بتا جس پر لوگوں کی نظر رہتی تھی اس کو تو سجاتا تھا، لیکن جس پر میری نظر رہتی تھی اس کو کتنا سجاتا تھا؟ اس دل کو صحیح راستے پر چلاتا تھا کہ
اب ابھی آتے ہوئے میں چند جملے قبلہ محترم قاری صاحب کے سنے، قاری شبیر صاحب کے، حسد کا لفظ انہوں نے بتایا، تو یہ حسد بھی دل کی بیماری ہے۔ اب جب دل سے حسد کرتا ہے نا، پھر ارادہ بناتا کہ اب اس کو نقصان کیسے پہنچائیں گے۔ صرف حسد خاموش نہیں بیٹھنے دیتا، یہ سوچتا رہتا کہ میں اس کو کیسے تکلیف پہنچاؤں گا۔ اب بیماری کہاں سے شروع ہوئی؟ تو لوگوں اگر یہ حدیث ذہن میں اتر گئی تو میں دوبارہ دہراؤں گا یاد دہانی کے لیے۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ جسم کا ٹکڑا صالح بن گیا، پورا جسم صالح بن جائے گا۔ اگر یہ جسم کا اندر والا ٹکڑا بگڑ گیا، پورا جسم بگڑ جائے گا۔ یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا حضور یہ گوشت کا ٹکڑا کیا ہے؟ قال الا وہی القلب، میرے نبی نے فرمایا خبردار وہ دل ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا جو اندر ہے وہ کیا ہے؟ جس کے اندر خیالات ہوتے ہیں، خواہشات ہوتے ہیں۔ اب یہی سے پتا چلا اگر سدھرنا تو دل کو سدھارنا ہے، اگر بگڑنا ہے تو دل بگڑ گیا تو بگڑ ہی جائے گا۔ اسی لیے بزرگوں کی محفل میں بن سور کے نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں دل کو حاضر رکھنا ہے۔ بزرگوں کی محفل میں بیٹھیں گے نا تو پہلے وہ ظاہری یہ جو چمک دمک ہے نا اسی کو ختم کر دیتے ہیں۔ بزرگوں کی محفل میں ان چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم یہ جو دنیا میں آتے ہیں، ہاں جی وہاں بڑے لوگ ہوں گے، یہ تو دنیاوی معاملہ چلانا ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ شیخ العالم ایک دن کہتے ہیں وہ گئے ایک دعوت میں، کہیں دعوت تھی، شیخ العالم کو آپ جانتے ہیں جو چار شیری میں جن کی زیارت ہے، بڑے بزرگ ہیں، 650 سال پہلے کی، شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ، جن کو علمدار کشمیر کہتے ہیں۔ انہیں روحانی طور کشمیر کا جھنڈا گو سے یہ حضرت علمدار کے ہاتھ میں ہی ہے۔ وہ ایک دعوت میں گئے، کپڑے بڑے پرانے پھٹے ہوئے تھے، تو ان کو بھگایا گیا وہاں سے، کو بھگایا وہاں، تو جب بھگایا تو گیا تو اوپر سے پہنا آپ بڑا جبہ شبہ لگا کے آیا۔ دوسری بار، پہلی بار بھگایا، اب جب آیا تو وہ جبہ زبردست، تو سب لوگ کھڑے ہو گئے جناب تشریف آئیے، حضرت آئیے۔ تو یہ صوفی بزرگ تھے بڑے، اندر اندر سے ہنسنے لگے، اندر اندر سے ہی ہنسنے لگے۔ اب جب لوگ کھانے کے لیے بیٹھ گئے، یا ہمارے کشمیر میں وہ آج بھی روایت ہے، وہ جو ترامی بڑی ہوتی ہے 2-4 لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں، تو بیٹھ گئے، تو لوگوں کا کیا پتا تھا کیا ہے بندہ۔ پہلی بار جب آیا تھا تو کیونکہ بن سور کے نہیں گیا تھا، سجا بجا کے نہیں گیا تھا، پرانے پھٹے کپڑے تھے، تو لوگوں نے بھگا دیا، نکل جائے یہاں سے، کون آ گیا یہاں کھانا کھانے کے لیے۔ اب جب دوسری بار یہ جبہ شبہ لگا کے گیا زبردست، تو لوگ کھڑے ہو گئے، جناب تشریف رکھیں، تو بٹھایا۔ تو اب بڑی مزاحیہ بات ہے لیکن بہت اہم ہے، کہتے ہیں انہوں نے یہ جو آستین ہوتی ہے نا، آستین ہی بولتے ہیں اس کو، یہ بہت لمبی تھی، تو اس کو ترامی میں ڈبو دیا، کہا کھاؤ۔ لمبی آستین جو تھی اسی کو ترامی جو چاول میں ڈالا کھانے میں، کھاؤ۔ یہ اپنی ہی آستین کو کہہ رہا کھاؤ۔ تو فقیروں بزرگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہاں انسانوں کی عزت نہیں ہے، یہاں انہی آستینوں کی عزت ہے، لمبی لمبی آستینیں ہیں تب جا کے مجھے عزت ملی ہے، اسی لیے میں انہی کو کہہ رہا ہوں تو ہی کھاؤ، یہ میری عزت نہیں ہے تمہاری عزت ہے۔ تو لوگوں کی نظریں ظاہر پر، خدا کی نظر کیا بات ہے، ذرا دل سے سبحان اللہ بولے گا۔ مجھے لگ رہا ہے آپ کے دل حاضر ہو ہی گئے الحمدللہ، کیونکہ روحوں کی غذا مل رہی ہے، کیونکہ دلوں کی غذا مل رہی ہے۔ اللہ کرے ہمارے دل زندہ ہو جائے۔ اب یہاں سے آپ 2 جملے اور جلدی سے سنیے۔ اب بگڑتا کیا ہے، جسم بگڑتا یا دل بگڑتا ہے؟ دل بگڑتا۔ تو اب برائیوں کی جو شروعات ہے، بدکاریوں کی، عیاشیوں کی، شہرت کی حوث جو پیدا ہو جاتی ہے، یہ جسم کے اندر ہوتی ہے، دل کے اندر ہوتی ہے۔
تو اب کس کی اصلاح کرنی ہے، جسم کی یا دل کی؟ ہائے ہائے، دل کو بدلنا، دل کو بدلنا، دل بدل گیا پورا جسم ہی بدل گیا۔ دل اچھا سوچے تمہارے قدم اچھائی کی طرف بڑھنے لگے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے ذکر کے لیے بھی کہا یہ دلوں کے لیے اطمینان ہے۔ یہاں رب نے نہیں کہا الا بذکر اللہ تطمئن الاجساد، نہیں کہا میرے ذکر سے جسموں کو سکون ملتا ہے، فرمایا میرے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ سمجھ گئے؟ اقبال نے کہہ دیا نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ شیخ العالم کا دوبارہ کلام یاد آ گیا، فرماتے دل تھی گاڑ 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 گاڑ، میں نے مچھلی گاڑ، عربی اردو میں کشمیری میں اس کو بولتے ہیں مچھلی، مچھلی کہتے دل تھی گاڑ، یعنی اس دل کی مثال مچھلی کی سی مثال ہے۔ دل تھی گاڑ جس کو خوشبو چھوڑنا، یہ دل کی مثال، یہ مچھلی کی مثال ہے۔ کبھی غلطی مت کرنا، اس کو سوکھا مت چھوڑنا۔ دل چی گاڑ حکم و تھاون ذکر ہوں پون کے معنی آب پانی، ذکر ہوں پون جس لسیو توئی۔ شیخ العالم فرماتی یہ دل مچھلی کی مثال ہے، اگر مچھلی کو سوکھے پہ رکھو گے تڑپتی رہے گی، مر جائے گی، اسی طرح اگر دل کو سوکھا رکھا یہ بھی تڑپ تڑپ کے مر ہی جائے گا۔ سنو، اگر دل کو تر و تازہ زندہ رکھنا ہے تو اللہ رسول کے ذکر کا پانی دیتے رہو، فردا گھومتا رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تھکے ہیں؟ کون کون تھکے ہیں؟ تو پھر سبحان اللہ بھی آپ کہتے رہیے، تھوڑا بیدار ہونا پڑے گا۔ ثواب کے لیے آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ سبحان اللہ اگر تمہارے دلوں کی غذا بن چکی ہے تو کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ باتیں ہم سمجھ کیا پائیں گے؟ مجھے افسوس ہوتا ہے ہمیں اس سے بہت کچھ کم ملتا ہے۔ بھائی جی بستانی رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے، یہ وہ بزرگ ہستی ہے، ان سے کہا گیا تمہیں دنیا میں پسند کیا ہے؟ انہوں نے کہا اگر اللہ ایک طرف 8 جنتیں رکھیں اور ساری کائنات ملا کر کے ایک طرف رکھیں اور ایک طرف صبح سویرے اٹھ کر استغفر اللہ پڑھنا رکھیں، پھر مجھے کہیں تجھے پسند کیا ہے، میں کہہ دوں گا میں صبح سویرے استغفر اللہ پڑھنا پسند ہے۔ اسی لیے میں نے کہا جس نے کبھی شہد کو دیکھا بھی نہیں ہوگا، چکنے کی تو بات ہی نہیں ہے، اس کے سامنے شہد کی تعریفیں کریں گے تو معاف کرنا وہ کیا سمجھ پائے گی ہے۔ کہتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ، یہ بڑے تابعی گزرے ہیں، تابعی کہتے ہیں جس نے صحابی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہے، بڑے تابعین میں سے حضرت حسن بصری کہتے ہیں جب یہ بیان کرنے کے لیے آتے تھے ممبر پر چڑھتے تھے، پہلے دیکھتے تھے محفل میں رابعہ بصریہ ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہوتی تھی تو نکل جاتے تھے۔ ان سے کہا جاتا تھا حضور کیا بات ہے؟ کہنے میں نے جو غذا تیار کر کے لایا تھا یہ رابعہ بصریہ ہی ہضم کر سکتی ہے، اور کوئی کیا ہضم کر سکے گا، فالتو میں میرا ٹائم چلا جائے گا۔ تو اللہ کرے مجھے بھی ہدایت ہو، آپ سب کو ہدایت ہو۔ اور کہاں تک پہنچے آپ؟ جسم بگڑتا ہے یا دل؟ جسم سنورتا ہے یا دل؟ تو جو دل کہے گا وہی جسم کرے گا، جس طرف دل لے جائے گا اسی طرف جسم چلا جائے گا۔ جس نے دل کی غذا صبح فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھنا